اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص بھی جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر گاؤں میں شہر کا یا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے۔ ماننے والے کو کلمہ والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمان کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے صفات کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجیے جس کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہو، یعنی خیر بھلائی نیکی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر فام ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کی کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ آتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ تیسرے یہ ہے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو اور ایسے اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالنے جانے سے ہوتی ہے، یعنی ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا محسوس ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالا جائے۔
حدیث ابو داؤد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا، اور جس کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے ہے جس نے آپ کو دیکھا تھا، بالکل صاف اور واضح ظاہر تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے افضل ایمان والا اس شخص کا ہے جس کا ایمان سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیؤمنون بالغیب تک۔ الف میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت اور جو غیبوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن جہنمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ 2 سوار سامنے سے آتے نظر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں قبیلہ مذہب کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہ قبیلہ مذہب کے لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع بھی کیا فرمایا اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اس کو مبارکباد ہو۔ یا سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کو اتباع کرے، فرمائے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارک ہو۔ انہوں نے بھی آپ کی دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخیل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ملیں گے۔